الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجز فخري سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم العجز فخری، عاجزی میرا فخر ہے۔ بعض روایات میں الفقر فخری بھی آیا ہے۔ مگر صاحب مجمع البحار نے العجز فخری کی بھی تصدیق کی ہے۔ عاجزی کہتے ہیں کسی کے سامنے اپنے آپ کو کم سمجھنا اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آنا جس طرح چھوٹا کسی بڑے کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ عاجزی افضل ترین عبادات میں سے ہے اگر شریعت کے مطابق ہو۔ شریعت نے نماز کو بہترین عمل کہا۔ آپ اگر غور کریں تو نماز پوری کی پوری عاجزی ہی کی مثال ہے۔ ایک آدمی کسی بڑے کو دیکھ کر تین طرح سے اس کا ادب کرتا ہے، یا تو اس کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے گا، یا اس کے سامنے جھک جائے گا، یا اس کے قدموں پہ پڑ جائے گا۔ نماز ان تینوں کا مجموعہ۔ قیام میں انسان کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاتا ہے، سجدے میں انسان اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر ٹیک دیتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے، تھوڑی سی اس کو کامیابی ملے یا اس کی مرضی کے مطابق کام ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اندر میں آ جاتی ہے، میں بھی ہوں۔ یہ میں انسان کے لیے بہت نقصان دہ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جنت میں یہ شخص داخل ہو نہیں سکتا جس کے اندر ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اب بتائیے کہ ذرہ کے برابر تکبر ہوا تو انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ذرہ انگریزی میں ایٹم کو کہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ ایٹمی بیماری ہے۔ جس طرح لوگ ایٹمی ہتھیاروں سے ڈرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تباہی پھیلاتے ہیں، اسی طرح یہ تکبر بھی انسان کے اندر بہت زیادہ تباہی پھیلا دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ شیطان جنوں میں سے تھا اور بڑا عبادت گزار تھا، طاؤوس الملائکہ کہلاتا تھا، لیکن اس کو اللہ تعالی نے اپنے دربار سے دھتکار دیا۔
فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے۔ اب نکلنے کا سبب کیا بنا؟ نکلنے کا سبب اس کا تکبر بنا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، نہ ماننے والا میں سے ہو۔ تکبر ایسی بری چیز ہے جو اتنے عبادت گزار بندے کو اللہ کی درگاہ سے مردود کر دیتی ہے۔ ہزاروں سال کی عبادت پہ اللہ تعالیٰ نے ٹھوکر لگا دی۔ اس کے بالمقابل تواضع کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو جھکائے، اپنے آپ کو مٹائے۔ اگر یہ تواضع اللہ کے لیے ہو تو یہ افضل ترین عبادت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ نے اس کو بلندی عطا فرمائی۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ تواضع کیا ہوتی ہے؟ تواضع یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی معمولی کام کرنے پر اپنے نفس میں بوجھ محسوس نہ کرے۔ کئی مرتبہ انسان چھوٹے سے کام کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ وہ شان تو اللہ ہی کو سجتی ہے، بندے کی کیا شان؟ اس لیے ہمارے اکابر چھوٹے کام کو بھی اپنے لیے برا نہیں سمجھتے تھے، معمولی کام کو بھی اپنے لیے برا نہیں سمجھتے تھے۔ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے۔ اس کو تواضع کہتے ہیں۔ کوئی ایسا عمل نہیں کرتے تھے قولاً فعلاً کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ کچھ ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے مسجد میں تشریف لائے اور جتنے بھی لوگ وہاں ذاکرین موجود تھے سب کو اکٹھا کر لیا۔ جب سب لوگ آ کر بیٹھ گئے تو حضرت نے فرمایا فقیرو، پھر چپ ہو گئے۔ لوگ حیران کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک مرتبہ کچھ ایسا معاملہ بنا کہ میرے پیٹ میں ہوا بھر گئی اور بہت تکلیف دہ کیفیت بن گئی۔ ہوا پیٹ سے خارج ہی نہیں ہو رہی تھی اور مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اتنا پیٹ پھول گیا کہ میں زمین کے اوپر لیٹ کر تڑپنے لگ گیا اور مجھے تو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے، اور حضرت اس کو بڑا کھول کے تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ مجھے ایسے تکلیف تھی اور برداشت بھی نہیں ہو رہی تھی اور پیٹ سے ہوا خارج بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر جب حضرت نے یہ تفصیل کی تو پھر بعد میں ایک سوال پوچھا کہ فقیرو، جو شخص اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے خارج ہونے کا محتاج ہو، کیا وہ بھی کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ تو جب سب نے کہہ دیا نا کہ نہیں، تب حضرت نے بات شروع کی کہ فقیروں، مجھے آج رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قریشی،
متبع سنت لوگوں کی جماعت جیسے تم نے تیار کی ہے من حیث الجماعت دنیا میں کہیں اور موجود نہیں ہے۔ اب اصل میں حضرت صاحب یہ خواب سنانا چاہتے تھے، لیکن دل نے محسوس کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے مقام بیٹھے بیان کر رہے ہیں، تو اپنے نفس کو خوراک دے دی، دوائی دے دی، تاکہ اس میں دکھاوا نہ آئے۔ تو بات سنیے کہ ہمارے بزرگ تو بات کرنے سے پہلے اپنے نفس کو سیدھا کر لیتے تھے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کو کہا کہ ذرا ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ قریب ہو گئے، آپ ممبر پر چڑھے اور فرمانے لگے، عمر تو وہی تو ہے جس کی ماں خشک گوشت کھایا کرتی تھی، اور یہ کہہ کے نیچے اترا ہے۔ صحابہ حیران، امیر المومنین آپ نے ہمیں اکٹھا کیا اور کیا بات کی؟ فرمایا کہ دیکھو فتوحات کا زمانہ ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، دشمن قیدی بن کے آ رہے ہیں، تو میرے اندر ایک کیفیت آئی کہ عمر تمہارے دور خلافت میں دیکھو کتنی فتوحات ہو رہی ہیں، تو میں نے اپنے نفس کے اندر دکھاوا، تکبر، عجب، اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے نفس کو خوراک دی کہ میں نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ عمر تم تو وہی ہو کہ جس کی ماں خشک گوشت چبایا کرتی تھی۔ اب عربوں میں جو بہت غریب ہوتا تھا نا، تو وہ پھر قربانی کے موقع پہ جانوروں کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو دھوپ کے اندر خشک کر لیتے تھے، اور پھر 4 مہینے 6 مہینے بعد بھی اسی گوشت کو پکا کے کھاتے تھے۔ یہ غربت کی علامت ہوتی تھی۔ تو ایک ایسی بات کہی کہ جس سے شکستگی آئے طبیعت کے اندر، میں نہ آئے۔ چنانچہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دارالعلوم تشریف لے گئے انڈیا میں۔ سفر کی وجہ سے تھکاوٹ کے بھی آثار تھے، اور مٹی بھی تھی، کپڑوں پر بھی پڑ گئی۔ تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ نے فرمایا، حضرت بہت مٹی ہے اور ابھی دارالعلوم کے اساتذہ آئیں گے تو لباس خطاب بھی ہوگا، تو آپ نہا کے کپڑے بدل لیں۔ فرمایا اچھا تو مجھے تسنن سکھاتا ہے؟ آگے سے جواب دیا، اچھا تو مجھے تسنن سکھاتا ہے؟ اگر وہ یوں بات کرتے کہ حضرت سفر کی وجہ سے تھکان ہے، مٹی ہے، آپ ذرا نہا لیجئے، صاف کپڑے پہن لیجئے، طبیعت آپ کی بحال ہو جائے گی، تو حضرت کر لیتے یہ کام۔ لیکن وہ کیا کہہ بیٹھے کہ اساتذہ طلباء نے آنا ہے، آپ کپڑے اچھے پہن لیجئے۔ میں اچھا تو مجھے تسنن سکھاتا ہے؟ تو حضرت نے اسی طرح جو ہے نا وہ بیٹھے، سب سے ملاقات کی، اسی حالت میں اساتذہ سے ملاقات کی، طلباء سے ملاقات کی۔ جب سب لوگ ملاقات کر کے اپنے کمروں میں چلے گئے اور رات سونے کا وقت آیا، تو حضرت نے صدیق رحمۃ اللہ کو بلا کر کہا، اچھا لاؤ تمہاری بات بھی مان لیتا ہوں۔ اس وقت نہا بھی لیے اور کپڑے بھی صاف پہن لیے۔ تو اندازہ لگائیے کہ چھوٹا سا عمل تھا، مگر وہ بھی اللہ کے لیے کرنا تو گوارا تھا، مخلوق کے لیے کرنا وہ بھی گوارا نہیں تھا۔ اس حد تک وہ اس کا خیال کرتے تھے۔ چنانچہ جو انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اٹھاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اٹھاتا ہے۔ تو بھائی بڑا بننے کا آسان طریقہ
کہ انسان چھوٹا بن جائے. بڑا بننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ انسان چھوٹا بن جائے. جب چھوٹا بنے گا اللہ اس کو بڑا بنا دیں گے. اور جو اپنی زبان سے بڑا بنتا پھرے گا، من آنم کے من دانم، تم کیا سمجھتے ہو میں کون ہوں، ہم چنا دیگرے نیست، جیسے میں ہوں ایسے تو کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ حقیقت میں یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم چنا ڈنگرے نیست، کہ جیسا ڈنگر میں ہوں ایسا تو کوئی ہے ہی. شریعت نے اسی لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی تعلیم دی. ہمارے بزرگوں نے ہمیں چھپنے کی بجائے چھپنا سکھایا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو چھپنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، نام موٹا موٹا لکھا جائے، ہمارا اشتہار چھپیں. تو بھائی چھپنے کی بجائے کیا سکھایا؟ چھپنا سکھایا. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ خیر محمد، حضرت مولانا خیر محمد جلیندری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے. ایک اشکال وارد ہوا طبیعت میں. حضرت نے کتاب کو دیکھا، پھر حاشیہ دیکھا، اچھی طرح غور کیا، مگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو حضرت نے طلباء کے سامنے اظہار کر دیا کہ دیکھو بھئی اس وقت طبیعت میں یہ ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے اور اس کا کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا. اور طلباء سے کہا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی جواب ہو تو آپ بتا دیجئے. اب طلباء نے بھی سوچا. طلباء میں بھی بہت استعداد والے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، مگر وہ ایسا سوال تھا کہ جس کا جواب ذہن میں کسی کے آ نہیں رہا تھا. طلباء نے بھی کہہ دیا کہ جی ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو جب سمان لگے اچھا میں فلاں مولانا صاحب سے پوچھ کے آتا ہوں. اب جن کا نام لیا وہ حضرت کے شاگرد تھے، حضرت سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی تھی، ان کا نام لیا اور بخاری شریف اٹھائی اور اٹھ کے چل پڑے. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں میں اخلاص اتنا تھا کہ علم حاصل کرنے کے معاملے میں وہ اپنے اصاغر سے بھی علم حاصل کر لیتے. اب جب حضرت جانے لگے تو ایک طالب علم پیچھے سے اٹھا اور جلدی سے وہ ان استاد صاحب کے پاس گیا. تو وہ کلاس میں پڑھا رہے تھے. انہوں نے جا کے فوراً کہا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں آپ کو ملنے کے لیے. انہوں نے درس اپنا وہیں موقوف کیا، بند کیا، اور وہ بھی باہر آ گئے کمرے سے. تو برآمدے میں دونوں کی ملاقات ہوئی. حضرت نے ان کے سامنے کتاب آگے کر دی. مولانا صاحب یہ دیکھو یہاں پر یہ اشکال وارد ہو رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں کوئی جواب نہیں. انہوں نے دیکھا صاحب استعداد تھے، ذہین تھے، فطین تھے، تو ان کی ذہن میں فوراً جواب آ گیا. تو وہ اس کا جواب یوں بتانے لگے کہ حضرت جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا تو اس وقت اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس کو یوں حل فرمایا تھا، اور آگے اس کا جواب بتا دیا. حضرت جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا تو اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس کو یوں حل فرمایا تھا، اور یہ کہہ کے آگے جواب بتا. کوئی اور ہوتا جس کو صحبت کا فیض نہ ملا ہوتا تو وہ پتہ نہیں کیا آگے سے جواب دیتا، بلکہ سب کو بتاتا کہ جانتے ہو میرے استاد مجھ سے پوچھنے آتے ہیں. تو اس لیے جتنا انسان کی طبیعت میں عاجزی ہوگی اتنا اللہ کے ہاں وہ محبوب ہوگا. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک شخص شجاع آباد سائڈ سے
حضرت کو ملنے کے لیے آیا. وہ حضرت کے محبین متعلقین میں سے تھا. جہاں وہ رہتا تھا وہیں حضرت کے ایک پیر بھائی وہ بھی رہتے تھے. تو جب وہ آ کر ملا تو حضرت نے اپنے ان پیر بھائی کا حال پوچھا، خیر خیریت پوچھی. تو اس نے ان کو بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے. ہوا یہ تھا کہ جب یہ ان کو مل کے چلنے لگا تھا کہ جی میں اپنے پیر صاحب کو ملنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے آگے سے یہ بات کر دی کہ اپنے پیر صاحب کو کہہ دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک نکاح میں آتی ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے. ان تجمعوا بین الاختین، کہ دنیا آخرت دو بہنیں ہیں، ایک اگر نکاح میں آ جاتی ہے تو دوسری، ایک بہن کی موجودگی میں دوسری نکاح میں نہیں آ سکتی. مقصد ان کے کہنے کا کیا تھا کہ ان دنوں حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول تھا، برکتوں کا نزول تھا، اور خوب اللہ تعالی نے ہر طرف کشائش کے حالات. ہر سال حج پہ جاتے تھے، مسجد نئی بن گئی تھی، گھر بھی بن گیا تھا، رزق خوب کھلا ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات ہوتے ہیں بعض پر. اب یہ جو اللہ کی طرف سے خوب کشائش کے حالات تھے، یہ ان کے پیر بھائی کو ذرا کھٹکے، جو ذرا ساتھ والے ہوتے ہیں نا، وہ پھر اپنی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ یہ سمجھے کہ جی ان کے اوپر دنیا کی کیا فراوانی آ گئی، ایسے تو نہیں کہ آخرت ان سے روٹ ہی گئی ہو. وہ یوں نہیں سمجھتے کہ اللہ کی رحمت ہو گئی، اللہ نے فضل فرما دیا، اللہ نے رزق کھول دیا. نہیں، وہ دوسری طرف توجہ چلی جاتی ہے. تو انہوں نے اعتراض کے طور پر کہا. جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس بندے کو بری لگی کہ میرے شیخ کے بارے میں ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں، مگر یہ چپ کر گیا. خیر جب آیا تو حضرت کو آ کے اس نے سلام پیش کیے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی وہ کیا کہہ رہے تھے. اب اس نے اپنی طرف سے تو چھپانے کی کوشش کی، مگر اللہ والے بھی تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں نا، جواسیس القلوب. حضرت کو بھنک پڑ گئی کہ نہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے. فرمایا کہ جو بات انہوں نے کہی منو انتم، بالکل اسی طرح میرے سامنے کہو. اب جب حضرت نے کہہ دیا تو اب جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا مسجد میں بیٹھ کے. چنانچہ اس نے یہ بات بتا دی. اب جیسے یہ بات حضرت کو بتائی تو حضرت نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگے، رونے لگے. وہ کہنے والے عالم کہتے ہیں کہ مجھے اتنی پریشانی ہوئی، میرا دل چاہتا تھا زمین پھٹ جاتی، میں اندر اتر جاتا، کہ میں نے حضرت کو تکلیف پہنچائی، میری وجہ سے حضرت کو دکھ ہوا. تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت کی طبیعت بحال ہوئی تو حضرت نے سر اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ، ابھی بھی دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر ہے. الحمدللہ، ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر ہے. اچھا کوئی ہم جیسا ہوتا کیا کہتا، بڑے آئے بات کرنے والے، تمہارے گھر سے لے کے کھاتا ہوں، اللہ کا کرم ہے میرے اوپر، تمہیں کچھ نہیں ملا تو پھر تم اعتراض کیوں کرتے ہو. ہم پتہ نہیں 10 باتیں آگے سے کر دیتے، مگر حضرت نے کوئی بات ان کے بارے میں نہیں کی، کہنے والے میں کہ حسد کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، نہیں، صرف اتنی بات کہی کہ الحمدللہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر ہے. یہ ہے طبیعت کی تواضع.
چنانچہ سیدنا صدیق اکبر لانو وقت کے خلیفہ بھی ہیں اور اپنے گھر میں بکری کا دودھ بھی نکالتے ہیں. وہ اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے. بازار سے اگر کوئی چیز خریدتے ہیں تو اپنے سر پہ اٹھا کے اس کو لے کے آتے ہیں. طبیعت کے اندر تواضع تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں گوشت خریدتے ہیں اور اپنے سر پہ اٹھا کے گوشت خود لے کے آتے ہیں. یہ اس لیے تھا کہ ان کے اندر تواضع تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. چراغ کی لو کم ہو گئی اور قریب تھا کہ چراغ بجھ جاتا. اب وہ وقت کے امیر المومنین تھے. چاہتے تو ان کے سامنے ہزاروں خادم نوکر غلام کھڑے ہوتے مگر وہ اٹھے اور انہوں نے خود ہی چراغ کو درست کر دیا. تو کسی نے کہا جی کسی غلام کو کہہ دیتے. فرمایا جب میں اٹھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تب بھی امیر المومنین تھا اور جب میں نے اس کو ٹھیک کر لیا تب بھی امیر المومنین ہوں. کیا فرق پڑا ہے؟ جب میں اٹھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور جب میں نے اس کو ٹھیک کر لیا اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں. دیکھا ایسے مٹتے ہیں مٹنے والے. پھر اللہ رب العزت ایسے مٹنے والوں کو دنیا کے اندر عزتوں سے نوازتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو عالم تھے. ایک کا نام تھا زرعقاس اور دوسرے کا نام تھا عمر بن زر. یہ چونکہ معمر تھے ذرا بوڑھے تھے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو تھیں وہ ان سے مسئلہ دریافت کر کے مطمئن ہو جاتی تھی. اگر انہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ امام اعظم رحمۃ اللہ کو فرماتی کہ مجھے وہاں لے جاؤ ان کے پاس میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. تو امام صاحب اونٹنی نکالتے اپنی والدہ کو بٹھاتے اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چلتے. اب جب چلتے تو لوگ حیران ہوتے یہ کون ہے بھائی کہ جس کی سواری کی نکیل نعمان پکڑ کے جا رہے ہیں. چونکہ حضرت ان کے شاگرد تھے اور حضرت اس وقت استاد بن چکے تھے تو لوگ راستے میں ادب سے کھڑے ہو جاتے ان کو دیکھ کے اور حضرت خاموشی سے چلتے رہتے. جب ان میں سے کسی ایک کے پاس پہنچتے دروازے پہ دستک دیتے تو وہ باہر آتے تو فرماتے جی میری والدہ صاحبہ تشریف لائی ہیں اور یہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں. اب والدہ صاحبہ مسئلہ پوچھتی تو کئی دفعہ ان دونوں حضرات کو مسئلے کا جواب نہ آتا تو وہ امام اعظم سے پوچھتے کہ اس کا جواب کیا ہے. تو امام اعظم آہستہ آواز سے اس مسئلے کا جواب خود بتا دیتے اور وہ لوگ اونچی آواز سے ان کی والدہ کو جواب سنا دیتے. والدہ جب ان کی زبان سے سنتی تو مطمئن ہو جاتی. ساری عمر یہی ہوتا رہا اور امام اعظم نے اپنی والدہ کو یہ تک نہ کہا کہ امی جو مسئلہ آپ پوچھنے جائیں گی وہ لوگ مجھ سے پوچھ کے بتائیں گے. والدہ کے ادب کا خیال رکھا اور والدہ کے دل کے سکون کو مقدم کیا. خود مسئلہ بتاتے تھے اور ان کی زبان سے کہلوا دیتے تھے اور اپنی والدہ کے سامنے اتنا عاجز بن کر رہتے تھے. ہم کبھی سوچ سکتے ہیں یہ ان کی تواضع تھی جس نے امام صاحب کو امام اعظم بنا دیا. چنانچہ 1920 میں حضرت مقام ارشاد پر بیٹھ چکے تھے
120 ہجری میں، 1920 کہہ رہا، 120 ہجری میں، اور 120 ہجری میں ابھی صحابہ کہیں نہ کہیں دنیا میں موجود تھے، تو گویا دور صحابہ میں ان کا فتویٰ چلتا تھا باقاعدہ. شان اللہ نے یہ دی، اور یہ کیوں ملی؟ کہ ان کی طبیعت کے اندر تواضع تھی، اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی. ہمارے علاقہ میں یہاں پاکستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا حسین علی وہاں بھچرا والے. وہاں بھچرا ایک جگہ ہے ادھر لیا سے اوپر سائڈ، میاں والی سائڈ کی طرف. وہاں کے رہنے والے تھے، بڑے سادہ بندے تھے، بڑے مواحد تھے. حضرت اتنے سادہ تھے کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ شاید کوئی دیہاتی بندہ ہے. تو ایک مرتبہ ملتان میں حضرت کا بیان ہونا تھا، جلسہ ہوا، اور اس جلسے میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. اب حضرت شاہ صاحب کی وجہ سے تو پھر مجمع بہت زیادہ تھا، لیکن جلسہ کروانے والوں نے حضرت کو بھی بلایا تھا. مگر مسئلہ یہ بنا کہ وقت ہو گیا اور قریب تھا جلسے شروع ہونے کا، اور حضرت پہنچے ہی نہیں. لوگ تلاش کرتے پھرے، بھئی کیا وجہ ہے؟ ہم نے حضرت کا استقبال کرنا تھا، حضرت آئے ہی نہیں. تو دیکھا تو حضرت مسجد میں نفلیں پڑھ رہے تھے. حضرت آپ کہاں سے آئے؟ ہم نے تو آپ کا استقبال کرنا تھا. فرمایا بھئی میں اس لیے سادگی کے ساتھ آ گیا، میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں، میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں. حضرت کو جب بلایا گیا تو بیان کے لیے حضرت تشریف لائے، بیٹھے تو فرمایا خطبہ دینے لگے، اور خطبے میں حضرت نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ. ایسے درد سے یہ آیت پڑھی کہ مجمع کے ہر بندے کے دل میں توحید کا مزہ آ گیا. ایک آیت ایسے پڑھی، اور پھر بعد میں عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ نے پوری تقریر اسی کے اوپر کی کہ دیکھو اللہ والے ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں اور مجمع کے دلوں کو تڑپا کے رکھ دیتے ہیں. طبیعت میں تواضع دیکھو اور آگے فیض دیکھو. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ محدث گزرے ہیں، چنانچہ کوفہ کے اندر بڑی شان تھی ان کی، لوگوں کا ہجوم رہتا تھا ان کے پاس. پھر حالات ایسے آئے کہ یہ مرو چلے گئے اور وہاں پر ایک مکان لے لیا، جگہ لے لی، اور وہاں پر گمنام رہنے لگے. بس اپنا نماز روزہ عبادت، وہاں کے لوگوں کو تعارف ہی نہیں تھا. تو حضرت ہمیشہ اپنے اس زمانے کو یاد کرتے تھے، یار وہ زمانہ بڑا اچھا تھا، نہ کوئی ملنے والا، نہ کوئی مجمع، نہ کوئی واہ واہ کرنے والے، بس میں تھا اور میرا پروردگار. اس زمانے کو یاد کرتے تھے. اب سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جس کے اندر یہ تواضع ہو تو اس کی کوئی علامات بھی تو ہوتی ہیں نا کہ پہچان ہو سکے کہ فلاں بندے کے اندر یہ تواضع ہے یا نہیں. تو ہمارے بزرگوں نے اس کی 3 نشانیاں بتائی ہیں. پہلی نشانی کہ وہ اپنے بڑوں سے کسی کام میں بغاوت نہ کرے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، کوئی بات ہوتی ہے تو جو بڑے کہہ دیں اس بات پہ آمین کہہ دے، اور جو بڑوں کا بھی بات کو رد کر دے تو یہ علامت کس کی ہوئی؟ میں کی علامت ہوئی. البرکۃ مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ رہنے میں.
اور دوسری بات کہ چھوٹوں سے حقارت سے نہ پیش آئے. جو چھوٹے ہوں، شاگرد ہوں، مریدین ہوں، ان کے ساتھ حقارت سے نہ پیش آئے، عزت کے ساتھ پیش آئے. وہ کوئی غلام نہیں ہے، وہ دین کی خاطر محبت عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں. اور تیسری بات کہ شہرت سے انسان اجتناب کرے. اپنے دل میں یہ ہو کہ مجھے شہرت نہیں چاہیے. چنانچہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے ان کے ایک خلیفہ نے پوچھا، بات بڑی مزے کی ہے. فوائد الفؤاد ایک کتاب ہے، تو اس میں یہ بات پڑھی میں نے. تو اس نے پوچھا کہ حضرت، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، بڑا نام ہوتا ہے ان کا، بڑا چرچا ہوتا ہے ان کا، واہ واہ ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ مرتے ہیں تو ان کا نام ہی لوگوں کی یادداشت سے نکل جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، کوئی یاد ہی نہیں کرتا. اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ زندگی میں تو وہ اتنے مشہور نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کا نام ایسا مشہور ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آ جاتی ہے، لوگ بڑا یاد کرتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو، جو شخص دنیا میں یہ چاہے گا کہ مجھے پہچانا جائے، میری تعریف کی جائے، مجھے بڑا سمجھا جائے، یہ بندہ جیسے ہی مرے گا اللہ اس کے نام کو مٹا کے رکھے. اور جو بندہ دنیا میں اپنے کو مٹائے گا، اپنے کو چھوٹا سمجھے گا، اپنے اندر تواضع پیدا کرے گا، جھکائے گا، جیسے ہی مرے گا اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دے گا. اب کوئی اس پہ ناز کرے جی کہ میرے تو جی متعلقین بڑے ہیں، مریدین بڑے ہیں، تو بھائی شیطان سے زیادہ مرید تو کسی کے بھی نہیں ہے. اگر کثرت کو دیکھنا ہے تو بھائی شیطان بڑا پیر ہے. اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی ان نعمتوں کا محتاج سمجھے. رہ گئی شہرت، یہ تو پھر فلمی اداکاروں کو بھی حاصل ہوتی ہے، کھلاڑیوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، مداریوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، وہ بھی بڑے مشہور ہوتے ہیں. تو شہرت کا کیا؟ تو کھلاڑی اور مداری اسی جیسا آپ بھی بن گئے اگر آپ کو شہرت ہی مطلوب ہے. تو ہمیں تو عزت مطلوب ہے اللہ رب العزت کی نظر میں، نیکوں کی نظر میں. اس لیے انسان دوسروں سے واہ واہ کی توقع نہ رکھے. مقبولیت وہی اچھی ہوتی ہے جو علماء میں پہلے ہو پھر عوام کی طرف جائے. بعض لوگ عوام میں بڑے مقبول ہوتے ہیں، علماء میں نہیں ہوتے، اس قبولیت کی کوئی حیثیت نہیں. اصل قبولیت یہ کہ علماء میں انسان پہلے مقبول ہو اور پھر عوام کی طرف اس کی قبولیت جائے، یہ اصل چیز ہے. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کی وکالت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے شاہ جہان پور. وہاں عیسائی بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، اور سارے لوگ اپنے اپنے مذاہب کے بارے میں تقریر کرتے تھے. حضرت وہاں تشریف لے گئے. واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے، لمبا ہے، لیکن میں اس کو ذرا مختصر کرتا ہوں. اب وہاں کے لوگ حضرت کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور حضرت نے کیا کیا کہ ٹرین پر گئے اور اس شہر سے ایک اسٹیشن جو پہلے تھا نا وہاں سے نیچے اتر گئے.
کہ بھئی لوگ کہیں استقبال کے لیے اکٹھے نہ ہوں اور میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں، تو مجھے تو وہاں نہیں جانا اس طرح سے. تو ٹرین سے نیچے اتر گئے کہ باقی سفر میں پیدل طے کر لوں گا جو 9-10 کلومیٹر کا ہے. لو جی پیدل چلے. اور جب اس شہر پہنچے تو ایک رہنے کی جگہ تھی، سرائے تھی، وہاں پر حضرت نے کمرہ لے لیا اور ٹھہر گئے کہ بھئی کل میں مجمع میں پہنچ جاؤں گا. اب جب ٹرین میں وہاں نہیں گئے تو وہ لوگ بڑے حیران کہ حضرت نہیں تشریف لائے، بڑا ڈھونڈا، بڑا پتہ کیا، اسٹیشن پہ ہے کوئی بندہ ہی نہیں جو حضرت کے بارے میں بتائے. تو ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا بھئی پوچھو شہر میں نہ آ گئے ہوں کہیں. شہر میں پتہ کیا تو شہر میں بھی کوئی حضرت کا پتہ نہیں چلتا تھا. تو وہ کہنے لگے اچھا میں جاتا ہوں. وہ آئے تو ایک سرائے میں انہوں نے جب مہمانوں کی فہرست دیکھی تو اس میں خورشید حسن کا نام تھا. اب حضرت کا نام قاسم نانوتوی جو تھا وہ تو معروف تھا، لیکن خورشید حسن کے نام سے کوئی نیت تھی، تو اس نام سے حضرت نے کمرہ بک کروا لیا تھا. اس نے جب کمرے کا نمبر لیا اور جا کے کھٹکھٹایا تو حضرت مل گئے. کہنے لگا حضرت ہم تو آپ کے استقبال کے لیے اسٹیشن پہ گئے ہوئے تھے. فرمانے لگے میں اس لیے تو وہاں آیا نہیں کہ میں استقبال کے قابل ہی نہیں. خیر باتیں ہونے لگی تو اس کے بعد حضرت نے ایک عجیب بات کہی کہ جو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. کیا بات کہی؟ حضرت نے یہ فرمایا کہ کچھ لفظ میں نے پڑھ لیے تھے، کچھ لفظ میں نے پڑھ لیے تھے، دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلتا. ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا. جب ان کے دل میں یہ کیفیت تھی نا کہ میں اپنے آپ کو ایسے مٹاؤں کسی کو پتہ نہ چلے، اب اللہ نے ان کو اٹھایا. اور آج دیکھو جہاں دارالعلوم کا نام آئے گا، جہاں علم کا نام آئے گا، وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جائے گا. اس لیے دعا سکھائی گئی کہ انسان دعا مانگے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں موٹا کر دے، بڑا کر دے. لوگ بڑا سمجھیں، لوگ بڑا سمجھیں گے تو پھر دین کی بات بھی سنیں گے اور بات پر عمل بھی کریں گے. تو لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دیجئے مگر مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا کر دیجئے. اس کو تواضع کہتے ہیں کہ انسان لوگوں کی نظر میں بڑا ہو اور اپنی نظر میں چھوٹا. اس لیے عاجزی سے دعا مانگنا دعا کی قبولیت کی کنجی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے کتنا عاجزی کے ساتھ. اللہ اکبر، اللہم انک ترا مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا یخفی علیک شیء من امری وانا الرجل المشفق ومقر المعترف بذنبی وَأَنَا الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ وَابْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الذَّلِيلِ وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَادَتْ لَكَ عِبْرَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنفُهُ اللہ تجعلنی بدعائک ربی شقیا وکن لی رؤوفا رحیما یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین. ایک ایک لفظ سے اللہ رب العزت کی عظمت سامنے آتی ہے اور اپنی طبیعت کی عاجزی سامنے آتی ہے. اس لیے طائف سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام
واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا مانگی، اللہ اکبر، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یجہمنی او الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن علی غضب فلا ابالی، اللہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ولیکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، اے اللہ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل مانگتا ہوں جس سے دنیا کی ظلمتیں ختم ہو گئی۔ یہ عاجزی کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں پھر اللہ رب العزت کے ہاں ہمیشہ قبولیت پاتی ہیں۔ اور ایک بات عزیز طلباء ذہن میں رکھو، نکتے کی بات ہے، بتاؤں؟ یاد رکھیں گے؟ پکا پکا یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ یاد رکھیں گے۔ جو انسان دوسروں سے تعریف کا متمنی ہوتا ہے تو یہ تعریفیں انسان کی نیکیوں کا اجر ہوتی ہیں۔ یہ تعریفیں کیا ہوتی ہیں؟ نیکیوں کا بدلہ ہوتی ہے۔ چنانچہ بیان کیا اور بیان کر کے پوچھا کیسا بیان تھا، اس نے کہا جی واہ واہ کیا بات ہے۔ جس نے آگے سے کہہ دیا واہ واہ کیا بات ہے، وہ ساری نیکی کا وہ بدلہ بن گیا۔ کیا اب بتائیے کتنا بڑا نقصان ہے کہ اتنے اعمال کا اجر ایک بندے کی زبان سے دو تعریفی بول چاہتے تھے ہم؟ نہیں، ہم تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں اجر چاہتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن ایک عالم کو پیش کیا جائے گا۔ کیا کیا؟ مدرسے بنائے، مسجدیں بنوائی، دین کا کام کیا۔ فرمایا تو چاہتا تھا تجھے بڑا عالم کہا جائے، فقد قیل، تجھے کہا جا چکا، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اس دن انسان کو پتہ چلے گا کہ میرے اتنے بڑے بڑے نیک اعمال کا اجر لوگوں کی چند تعریفی کلمات بن گئے۔ تو بھئی توقع رکھنی چاہیے تعریفوں کی، توقع نہیں نہ رکھنی چاہیے۔ بغیر توقع کے اگر کوئی کرے تو یہ اللہ کی طرف سے، خود بندہ توقع نہ رکھے لوگوں سے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ خود لوگوں سے توقع نہ رکھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے فرمایا کہ من طلب محامد الناس بمعاصی اللہ، کہ جو گناہوں کے ذریعے لوگوں سے تعریف چاہتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو بھر دیتے ہیں۔ وہ تھانے دار صاحب آئے تو پولیس نے والے نے اس کو دیکھ کے نا سلوٹ مارا، اور جب وہ جانے لگا تو پیچھے سے اتنی بڑی گالی نکالی۔ تو یہ دنیا والوں کی تعریفیں ایسی ہوتی ہیں کہ زبان سے تعریف کر دی اور دل میں ان کے کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں سے تعریف کا مستحق بننے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں محبت کی بجائے نفرت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ تعریف کی توقع کس سے رکھے؟ اللہ رب العزت۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اخلاص کسے کہتے ہیں؟ تو میں تم نے کبھی گڈریے کو دیکھا ہے، چرواہے کو جو بکریاں چراتا ہے؟ حضرت دیکھا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ بکریوں کے درمیان بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں توقع ہوتی ہے کہ کوئی بکری میری تعریف کرے گی؟
میں کہا نہیں حضرت، اس کے دل میں تو کوئی توقع ہی نہیں ہوتی کہ کوئی بکری میری تعریف کرے گی۔ فرمایا جس طرح چرواہا بکریوں میں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے اور وہ بے طمع ہوتا ہے بکریوں سے، اسی طرح مومن لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے مگر لوگوں سے تعریف کے بارے میں بے طمع ہوتا ہے۔ اللہ سے طمع ہوتی ہے، اللہ تعالی سے امید ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ بزرگ تھے حضرت سعید احمد گوہانوی رحمت اللہ علیہ، ہمارے اس علاقے میں بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ اس ساجد کو بھی کئی دفعہ موقع ملا ان کی صحبت میں جانے کا۔ تو ایک دفعہ حضرت بیٹھے ہوئے یکدم کہنے لگے لوگوں کو کہ بھئی آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ تو سب جنتی ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ ایسی انہوں نے تمہید باندھی کہ سننے والے کو پتا چلا کہ یہ تو جنت کے پرمٹ ابھی تقسیم کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، آپ تو جنتی، پکے جنتی، بالکل جنتی۔ سننے والے حیران کہ بھئی حضرت نے یہ کیا شروع کر دیا، اور آخر پر فرمایا کہ دیکھو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے بارے میں حسن ظن دل میں لے کے آئے ہو، میرے بارے میں حسن ظن لے کے آئے ہو کہ جی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کا نیک بندہ ہے، اور حسن ظن مومن سے رکھنا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ فرمانے لگے کہ تمہارے لیے تو جنت میں جانا آسان، اور وہی مسئلہ تو میرا ہے، قیامت کے دن میں تو اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے بتا تو نے کیا کیا، تو اپنا تھا نا، تو نے اخلاص سے عمل کیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت نے رونا شروع کر دیا، اور واقعی ایسی بات ہے، اللہ والے ہمیشہ اس چیز کو سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے سامنے قیامت کے دن کس حال میں پیشی ہوگی، وہ ڈرتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے، جو کچھ اپنے اندر پاتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا اس کو مظہر سمجھتے ہیں۔ میرے پاس تو کچھ نہیں، بس یہ میرے مولا کا کرم، میرے اللہ کا کرم۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی قاری طیب رحمت اللہ علیہ سے۔ اب قاری طیب رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ جوان العمر تھے، بہت بھاری عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور شکل و صورت کے بھی انتہائی خوبصورت اور نفیس تھے، بہت ہی نازک بدن تھے۔ تو حضرت نے ان کو حرم میں دیکھا، ایسا منور چہرہ، چمکتا چہرہ، تو ہمارے حضرت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ملنے کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا؟ تو جیسے ہی میں نے پوچھا نا کہ حضرت آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا، تو قاری صاحب فوراً کہنے لگے یہ میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے بنایا، میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے بنایا۔ اپنی طرف نسبت نہیں کی کسی اچھائی کی، اللہ کی طرف کرے، اپنے بڑوں کی طرف کرے، تو یہ تو ہوئی تواضع۔ اور اگر اپنی طرف نسبت کرے، میں نے یہ کیا، میرا تجربہ اتنا، میں اتنا سمجھدار، بس پھر انسان خطرے میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے دورے پر تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بیری دیکھی۔ اچھا، بیری ہوتی ہے دو طرح کی، ایک اونچے تنے کے اوپر درخت ہوتا ہے، اس پہ بیر لگتے ہیں، اور ایک بیری ہوتی ہے جھاڑی شکل کی، وہ چھوٹی سی ہوتی ہے مگر بیروں سے بھری ہوتی ہے۔ تو وہ بیری تھی راستے میں، حضرت فرماتے ہیں مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو میں وہاں سے بیر توڑ توڑ کے کھانے لگا۔ کھاتے کھاتے مجھے خیال آیا کہ یہ چھوٹی سی بیری ہے اور اتنے پھل اللہ نے اس پر لگا دیے، تو میں اللہ سے رو کر دعا مانگنے لگا،
اے اللہ چھوٹی سی یہ بیری ہے، اتنے پھل عطا فرما دیے، میں بھی تیرا چھوٹا سا بندہ ہوں، اللہ مجھے بھی پھل عطا فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں کہ عاجزی کے یہ کلمات اللہ کے ہاں ایسے قبول ہوئے کہ جب میں اگلے شہر میں گیا، ایک قطب مدار آ کر مجھ سے بیعت ہوا، اتنا بڑا ولی آ کر بیعت ہوا۔ تو جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر عنہ نے ایک بات کہی جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ توحید باری تعالی میں بارے میں امت میں اس سے بلند بات کسی نے نہیں کہی۔ فرماتے ہیں سبحان من لم یجعل لخلقہ سبیلا الا بالعجز عن معرفتہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بنایا۔ جو اللہ تک پہنچنا چاہے گا وہ جھکے گا تو اللہ تعالی تک پہنچے گا۔ کتنی اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اس بات سے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بنایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العجز فخری، کہ عاجزی ہی میرا فخر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کو کسی عارف نے یوں کہا، تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے۔ سراہی ہوتی ہے نا، اس میں پانی ہوتا ہے، گلاس میں ڈالتے ہیں، تو فرماتے ہیں تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ کہ فیض بھی جاری ہے اور اس کی گردن اور جھکتی جاتی ہے، جتنا جھکتی ہے اتنا فیض جاری ہوتا ہے۔ تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن۔ اسی مضمون کو کسی نے یوں کہا، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ جب تک گردن کو نہیں جھکائے گی فیض نہیں، پیمانہ نہیں بھر سکتی۔ اب جو بندہ گردن نہ جھکائے اور اکڑا رہے اس کا بھی فیض جاری نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک بچے کو ماں نے بھیجا، باپ نے بھیجا پڑھنے کے لیے۔ جب پڑھ کے واپس آیا تو باپ نے پوچھا کہ بیٹے آج استاد نے کیا سبق پڑھایا؟ تو بچہ کہنے لگا جی استاد نے پڑھایا الف خالی ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں اسی طرح پڑھاتے تھے، الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے، یوں پڑھاتے تھے اس وقت۔ تو بچے سے پوچھا کہ بچے استاد نے کیا سبق دیا؟ کہنے لگا کہ استاد نے پڑھایا ہے الف خالی ہوتی ہے۔ جو الف کی طرح بن کے رہتا ہے نا خالی۔ اور جو جھکتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر رحمت فرما دیتے ہیں۔ آپ الف کو دیکھو تو یہ کھڑی کھڑی نظر آئے گی، ایسے ہی نا، اور با کو دیکھو تو لیٹی لیٹی نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن با جو ہے نا اس کو وصلی کہتے ہیں۔ وصلی کیا ہوتی ہے؟ یہ جوڑ دیتی ہے ایک کو دوسرے کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے پھر اللہ بھی اس کو بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کے فیض کو جاری فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تواضع والی نعمت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے
بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کی خوشنودی مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ تو تعریف چاہیں تو کس سے؟ ہاں، اپنی نیت نہ ہو، پھر لوگ اگر تعریف کریں تو یہ بری نہیں ہے۔ چنانچہ پوچھا کسی نے ایک بزرگ سے کہ حضرت میں تو توقع نہیں رکھتا مگر لوگ تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہارے دل میں توقع نہیں ہے اور لوگ تعریف کرتے ہیں تو یہ آخرت میں تمہیں جو اللہ نے اجر دینا ہے اس کا یہ مقدمہ ہے، دنیا میں بھی اللہ دے دیتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ رب العزت ہمیں بھی تواضع نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ